السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان له سعة ولم يزحي فلا يقربن مصلنا صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان و فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محبوب اور پسند فرما کر اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہیے سو الحمدللہ۔ الحمدللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب جگہ پر، جس کے بارے میں آقا نامدار تاجدین مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز اور پیارا جگہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ بدترین اور سب سے زیادہ نقصان اور خسارہ سرزمین و بازار اور منڈیاں ہیں۔ تو ہمیں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو بار بار اپنے محبوب جگہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا اور بھی مزید فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کے والدین، ہمارے اور آپ کے خاندان، ہمارے اور آپ کا گاؤں اور گھر اور فیملی کو مسلمان گھرانہ، خاندان اور فیملی بنائے ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم ہے۔ آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں جس کا گھرانہ، جن کا ماحول، جن کا گاؤں، جن کے والدین مسلمان نہیں ہے، اسلام سے منسلک نہیں ہے، رابطہ کوئی جوڑ نہیں ہے، ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خدا مان کر رکھے ہیں، جہاں جس طرح چاہا ان کو پسند کر لیا اور خدا اور معبود بنا لیا۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فضل ہوا کہ ہمیں اور آپ کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دیا ہے، اور نہ اگر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان گھر میں نہ پیدا کرتا، ایمان کی دولت سے نہ نوازتا، تو ہم اور آپ بھی اسی طرح مٹی کا ڈھیر کو خدا اور بھگوان مانتے، پتھر کو پوجتے رہتے، درختوں کو بھگوان مانتے، اس سے اپنے مشکل کشا، اس سے اپنے حاجت روا، اس سے اپنے ضرورتوں کو کیا کرتے، مانگتے اور طلب کرتے، اور نہ جا کر جہاں انسان انتقال ہو جائے قبر میں جا کر اللہ سے قبر میں جا کر وہاں پر مرادیں مانگتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کے لیے، ایک خدا کے پرستش کرنے کے لیے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا۔ کتنے اللہ تبارک تعالیٰ احسان فضل ہے۔ اور یہی فضل میں تھے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے گھرانہ، خاندان بھی کیا تھا، کافر تھے، مشرک تھے، بت بناتے تھے، خدا بھگوان بناتے، مورتی بناتے تھے، مورتی کیا کرتے تھے، بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے، پورا گھرانہ اسی ماحول تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو نبی بنانا مقصد تھا، اسی کے نسل سے آقا نامدار تاجد مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لانا مقصود تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ذہن میں نبوت تعالیٰ کیا لگا دیا، ٹیلنٹ اور عقل مند دے دیا۔
میرے معزز سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو ان کے والد صاحب بت بنا کر، مورتی بنا کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیجتے تھے کہ بازار میں بیچ کے آ جاؤ تم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مورتی کو لے کر بازار میں بیچتے تھے۔ اور ہم اور آپ کو اگر بیچے کیا کہتے ہیں؟ بھائی میرا سامان بہت شاندار ہے، لے لو، سب سے عمدہ سامان ہے، سب سے بہترین سامان ہے، زیادہ کام کرتا ہے۔ گائے اگر دیتا ہے تو بولتے ہیں کہ 1 کلو کی جگہ 5 کلو بولتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اس بت کے لیے کیا فرمائے بیچنے کے لیے؟ تم ایسے خدا لے جاؤ نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کس الفاظ سے بول رہے ہیں؟ بول رہے کہ یہ بت لے جاؤ، نہ نفع پہنچا سکتا ہے یعنی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان کر سکتا ہے، تو ایسے بت کوئی خریدے گا؟ نہیں خریدا۔ اس روایت میں آتا 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ بھر تک وہی بت لیتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، ایک بھی آدمی خریدنے کا تیار نہیں ہے۔ اور جب گھر جاتے کسی کا پیر توڑ دیے، کسی کا ہاتھ توڑ دیے، اور جانے کا وقت، آنے کا وقت کیا کرتے تھے؟ رسی بات گھسرتے ہوئے لے کے آتے تھے، اور جانے کے وقت گھسرتے لے جاتے تھے۔ اور ان کا یقین ایمان تھا، تب نبوت نہیں ملی تھی، ان کا یقین ایمان تھا کہ یہ مٹی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے ذہن میں قلب پاک میں اللہ تبارک و تعالی ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، کہنے لگے کہ یہ ستارہ ہمارا خدا اور معبود ہو سکتا ہے۔ پھر جب شام کو دیکھا، شام سے لے کر رات تک، صبح کے بعد وہ پھر غائب، کہا نہیں یہ میرے خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر دن کو جب طلوع آفتاب ہوئی، سورج شروع ہوا، طلوع ہوا، تو دیکھیں یہ بہت بڑا خدا ہے سورج، یہی میرا معبود ہے، یہی میرا خدا ہو سکتا ہے۔ پھر جب دیکھا کہ پشچم جانب شام کے وقت غروب ہو گیا تو کہنے لگا یہ خدا میرا نہیں ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، چاند نے یہی قول استعمال کیا، پھر فرمایا نہیں یہ خدا نہیں ہے۔ پھر اپنے قوم مخاطب کو کہا کہ یہ قوم تم کتنے بڑے بیوقوف ہو، تم کیسے انسان ہو، ایسے خدا کو مانتے ہو جو اپنا وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنِّي وَجِّهْتُ وَجْهِي الَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرے مکمل توجہ ایک سو ہی اس خالق کائنات طرف میرا منہ پھیر لیا، میں نے چہرہ کو کر لیا جس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے بالکل نہیں ہوں۔ میرے معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام عراق سے ہجرت فرما گئے، اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ تھی۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو جب انہوں نے ان کے والد صاحب نے کہا کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا مت کرو، مت کہو، ہمارے معبودوں کے ساتھ چھڑکن مت کرو، لیکن ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ماننے کے تیار نہیں۔ لیکن آپ اور ہم اس واقعے کو بخوبی جانتے ہیں، مختصر بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پیچھے کیا کیے؟ بادشاہ نے ان کو کیا کیا؟ مارنے کے سازش چلائے۔ روایت میں آتا ہے 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ تک آگ کے انگار دہکایا گیا، جو آتش نمرود ہم اور آپ جانتے ہیں اس آگ کو۔ تو بادشاہ نے اپنے حکومت کے اعتبار سے آگ کو جمع کیا گیا، لکڑی کو جمع کیا، اور اس لکڑی میں اپنے مشین کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو آگ کے بیچ میں پھینک دیا۔ میرے معزز سامعین کرام، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے غیبی نظام کو بالکل برقرار رکھا، آگ کو حکم دیا آگ سلامن سلامن ہو جا، بالکل ایئر کنڈیشن بن جا۔ ہمارے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک بال بھی جلنے نہ جلے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فطرت خلاف کام کرتا ہے، اور ہمارا اور آپ کو ایمان ہونی چاہیے آگ کی تو وہ طاقت قدرت نہیں ہے جو آگ کسی کو جلا سکے، جب تک اس آگ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ مادہ نہ ڈال دیتے جلانے کی صلاحیت۔ کوئی پانی پیاس مٹا نہیں سکتی ہے، کوئی پانی پیاس نہیں مٹا سکتا ہے جب تک اس میں اللہ تبارک تعالیٰ پیاس مٹانے کی صلاحیت طاقت نہ دے دے۔ کوئی بھی دوا شفا نہیں کر سکتا۔ ہم اور دیکھتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب دوا لیے کوئی اثر نہیں، وہی دوا اس سے کم کوالٹی والا کم قیمت والا دوا ہم کھا لیے، اللہ نے شفا دے دیا۔ کیسے شفا حاصل ہوا؟ دوا میں شفا نہیں ہے، نہ ہی ڈاکٹر میں شفا ہے۔ شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس شفا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا۔ حالانکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب فرشتہ حاضر ہوئے، آپ حکم کریں، ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا،
آپ تو اللہ کے نبی، آپ مجھے حکم کریں کہ میں ہوا کے ذریعے ان تمام آگ کے انگاروں کو اڑا کر پھینک سکتا ہوں۔ بارش کا فرشتہ حاضر ہوا، آپ اگر حکم کریں تو بارش برسا کر ان آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ایمان کی طاقت، حلاوت و چاشنی دیکھیے، بولے نہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو ظلم ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تو ہجرت فرما کر عراق سے شام سے ہجرت فرما گئی۔ ان کے ساتھ اماں سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو انہیں ایک ساتھ چلنے لگی تو وہاں پر جس شام کے جو بادشاہ تھا وہ ظالم بادشاہ تھا، جب وہاں پر کوئی خوبصورت خاتون آتی تو اس کے ساتھ کیا کرتا؟ بدکاری کرتا، ایک رات اس سے گزارتا۔ میرے معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسافر ہیں، کیا خبر ان کو؟ اگر منع کرے ہو سکتا کاٹ دے گا، مار پیٹ دے گا، خاموش ہے اس وقت۔ لیکن اللہ تبارک وہاں پر غیبی نظام کیا، جب اس فرعون نے، اس ملعون نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا کیا، ان کے ساتھ بدکاری کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جانور کی طرح آواز نکالنے میں مجبور کر دیا۔ کچھ روایت میں آتا ہے ہاتھ کو کیا شل کر دیا، بالکل معذور کر دیا، ہاتھ اٹھانے قابل ہے جب ان کے پاس جانے جا رہا تھا۔ بہت سے تفصیلات مختصر بتاتا ہوں۔ لیکن پھر وہاں سے اب رہائی ہو گئے، شام سے بھی چلے گئے، یہاں پر مصر پر چلے گئے۔ جب مصر جانے کے بعد ان کا کوئی اولاد نہیں ہوا اس وقت میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا مصر میں جا کر۔ میرے معزز سامعین کرام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 83 سال عمر پہنچ گئی۔ کتنے سال؟ 83 سال عمر پہنچ گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے رب اشرح لی من الصالحین، یا اللہ تبارک مجھے نیک صالح فرزند عطا فرما۔ کیا فرما؟ نیک صالح فرزند عطا فرما، اولاد بیٹا عطا فرما۔ حالانکہ آدمی تعجب کرے گا، اس وقت ان کی جو اہلیہ تھی دونوں تعجب کر رہی تھی، جو کیسے ہے، جتنے عمر ہو گیا، بڈھا ہو گئے ہیں، ویسے اللہ دے سکتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کس اسباب کا محتاج بالکل نہیں ہے، نہ ہی عمر کا محتاج ہے اور نہ ہی اللہ تبارک کس اسباب کا محتاج ہے۔ جس کو چاہتا ہے شادی کے 12 سال 13 سال 25 سال 100 سال کے بعد اولاد عطا فرما سکتا ہے، اللہ چاہے تو۔ میرے معزز سامعین کرام، اس کے بعد دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمایا، رب اشرح لی من الصالحین فبشرنا بغلام حلیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حلم والا بردبار ایک اولاد کا بشارت عطا فرمائی۔ پھر بھی اللہ تبارک پھر اسی اولاد میں آزمائش کا کیا ہے منظر رکھا، آزمائش کا ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حکم دیا کہ اس بچوں کو کہاں پر تم صفا مروہ سے قریب دور میں جا کر چھوڑ کے آ جاؤ۔ ایک معصوم بچہ جو چند دن کا ہوا ہے، چند دن کا پیدا ہوا ہے، اللہ کا حکم سے کیا کہا گیا کہ تم وہاں پر فلاں جگہ پر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ صفا و مروہ کے بیچ میں کیا کر دیا گیا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچے کو چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ واپس آتے ہی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کیا معذرت ہے، کیا کیفیت ہے، یہاں پر نہ ہی گھر ہے اور نہ ہی دکان ہے اور نہ ہی کھانے پینے کوئی اسباب ہے اور نہ ہی چھت ہے اور نہ ہی کوئی آنے جانے کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی آبادی یہاں پر موجود ہے، آپ ایسے چھوڑ کر چل جا رہے ہیں۔ خاموش۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ ایک لفظ نہیں بولنا آپ کو۔ میرے معزز سامنے کا کیا عالم ہوگا، کیسے منظر ہوگی۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں بن کر سوچ رہی تھی، اب نبی کی بیوی بن کر سوچ رہی ہے، ایک مومنہ بن کر سوچتی ہے۔ پھر سوال کرتی ہے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم سے یہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرماتے جی ہاں اللہ تبارک تعالیٰ حکم سے ہے۔ تو پھر فرماتی ہے کہ بس آپ چل جائیں، میرا رب میرا ساتھ ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس منظر کو دیکھ کر یہ عالم نہ ہی آسمان نے کبھی سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ وہ رات، سناٹے رات، چاروں جانب صرف کالا کالا پہاڑ ہے، کالے کالے پتھر ہے، سناٹے رات میں کیسے رات گزاری ہوگی، کیسے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت اس لمحہ میں کیسے وقت گزاری ہوگی۔ میرے معزز سامنے کتنی قربانیاں دیے ہیں۔ اس کے بعد نہ کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی پینے کے لیے اسباب پانی بھی ختم ہو گئے، لیکن صفا اور مروہ دوڑتے رہی وہ اماں جان۔ 7 چکر لگائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد دل میں آرزو ہوا، دل میں یہ خواہش ہوا کہ میرا بچہ ہے یا نہیں ہے۔
भूख प्यास के शिद्दत की वजह से फिर दौड़ती जब अपने बच्चों के पास आई, देखती है कि क्या हो गया, एक पानी जारी हो गया उनके एड़ी के लगने की वजह से। उसको हम और आप क्या कहते हैं, जमजम कहते हैं। वो फिर अम्मा जान कही जमजम, यानी कहना था कि रुक जा, यूनानी जबान है, जमजम मतलब है कि रुक जाना, रुक जा कह रही है। तो उसी वक्त से अल्लाह तबारक इस अल्फाज की तरफ पसंद आया, तभी तो उसका नाम जमजम हो गया। मेरे मौलाना साहब ने यह कुर्बानी दिया। फिर जब बच्चा क्या हुआ, शबाब पर पहुंचा, जवान पर पहुंचा, तो अल्लाह तबारक फिर आजमाइश ली, फिर 3 दफा ख्वाब दिखाया। फलम्मा बलगा मअसाया क़ाला इन्नी अरा फिल मनाम, क़ाला इन्नी अरा फिल मनाम। अल्लाह तो क्या फरमाते हैं, फबश्शरना बिग़ुलामिन हलीम फलम्मा बलगा मअसाया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। फिर जब बच्चा जब चलने फिरने की उम्र में पहुंचा, करीब करीब 12 साल 13 साल उम्र पहुंचा, बूढ़ा हो गए वालिद साहब, 83 साल की उम्र पहुंच चुके हैं, बाप का साथ दे सकता है, कमाई को साथ दे सकता है, हाथ पकड़ कर रास्ते पर वो अपने मदद और हेल्प कर सकता था। ऐसे हाल में अल्लाह तबारक तआला ने फिर आजमाइश दिए, फिर इम्तिहान डाल दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। 3 दफा ख्वाब दिया। पहले दफा ख्वाब दिखाए तो सोचे कि ख्वाब है, 3 दफा ख्वाब दिखा अल्लाह तबारक तआला ने। तो हमें आपको गौर करना है, जब जब नबियों का कोई भी नबी हो, जब ख्वाब दिखाया जाए तो बतौर वही के होते हैं। हमारा ख्वाब के तावील कर किया जाए, अगर उस ख्वाब के ताबीर निकला जाए तो कुछ निकल सकते हैं, हकीकत भी हो सकती है, हकीकत भी नहीं हो सकते। लेकिन नबी का जो ख्वाब है बिल्कुल बतौर वही के। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात को ख्वाब देखते थे, जू का तू सुबह उसको देखते थे। तो इसी तरह जो अंबिया आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो पैगंबर रसूल नबी होते हैं, उनका ख्वाब बतौर वही के होते हैं। जो अल्लाह तबारक तआला हुक्म दिया कि आप अपने बच्चों को ज़बा करें, तो उन्होंने अपने बच्चों से मशवरा किया। क्या मशवरा किया, बेटा मैंने क्या मेरे ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा, इन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अल्लाहु अकबर। क्या पूछे, बेटा मेरे ख्वाब देखा कि मैं तुमको ज़बा कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम्हारी क्या राय है। आज वालिद साहब कह जाए कि तुम्हारे नाम में 3 दिन लिख दिया गया है, आपका काम तो है नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहिए बस। बेटा अगर बाप के नाम लिख दिया, अरे तुम लोग जवान है, जा यार, मेरा उम्र कहाँ हुआ, अभी बूढ़ा कहाँ हुआ, अभी तो 55 साल हुआ है, 60 साल हुआ है, सिर्फ 3 दिन जमात नाम लिख देंगे, 40 जमात नाम लिख देने के लिए। अपने बेटे से वालिद से कह रहे, बेटा किस लिए आ रहे, बाजार जाने के लिए। क्या कह रहे हैं, बेटा तुमको ज़बा करने वाला हो, ज़बा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहने व करने वाला हो। बेटा भी क्या शानदार बेटा था। क़ाला या अबा तिफ़ल मा तुअमर सतजिदूनी इंशाअल्लाह। क्या फरमाते हैं ये वालिद साहब, कर गुजरी आपको जो हुक्म दिया गया। क्या फरमाए, या अबा तिफ़ल, या अबा क्या फरमा दिया, या अबा तिफ़ल मा तुअमर, या पर ये नहीं कहा या अबा तज़हब। ये वालिद साहब आप ज़बा कर दिए, नहीं, सवाल क्या किया ज़बा करने का, अल्लाह का हुक्म है ज़बा करने का, लेकिन बेटा ज़बा का बारे नहीं कह रहा है। अबू ज़बा तो बहुत हल्की चीज़ है, ज़बा क्या चीज़, आप जो चाहे कर सकते हैं इस बच्चे को। अल्लाह अकबर। इसमें दो तीन चीज़ बातें कॉमन आती है। एक बात है कि नौज़ुबिल्लाह हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का हुक्म का तकमील करने में, कंप्लीट मुकम्मल करने में क्या मशवरा मांग रहे हैं? नहीं, मशवरा नहीं है, वो आजमा रहे हैं। वो देख रहे हैं अल्लाह तबारक तआला मेरे पर इम्तिहान ले रहा है नबी होने के एतबार से, मेरा बेटा भी नबी होने वाला है, मेरा बेटा भी नबी होगा, तो इस पर भी आजमा रहा है कि क्या मेरा बेटा इस इम्तिहान में, इस आजमाइश मुकम्मल उतरता है या नहीं उतरता है, खड़ा उतर रहा है, खड़ा नहीं उतर रहा है। वालिद साहब कभी अपने बच्चों को इंटरव्यू लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं, बेटे मेरा अगर तबीयत खराब है क्या करेगा, तो बच्चा क्या बोलता है, अबू जान मैं दवा ले आऊँगा, आपका पैर दबा दूंगा। ये इम्तिहान है अपने बच्चों से, प्यार मोहब्बत की एतबार से। तो हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इम्तिहान ले रहे हैं, आज़मा रहे हैं कि मेरा बेटा कितना खरा उतरा है मेरे बात पर, मेरे लब्बाइक कितने लब्बाइक कह रहा है मेरे अल्फाज पर, मेरे मौलाना साहब मेरे किराम। दूसरी बात, हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी सोचे, मेरा बाप ने कहा मैंने ख्वाब देखा हूँ, वो समझ गए मेरा बाप क्या है, मेरे वालिद साहब नबी है, पैगंबर है, अल्लाह के महबूब है, क्या है, खलीलुल्लाह है, अल्लाह के खलील है, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के यार है। तो इनका ख्वाब क्या है, बिल्कुल बतौर वही के है, इन्हें इनकार करना बिल्कुल गवारा नहीं। एक बात। दूसरी बात है, उनका ये रहा, सोच रहा
یہ خیال ہو سکتا ہے، خیال کی دنیا میں ہم اور آپ اگر آ جائے تو وہ یہ بھی سوچے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں رہوں گا تو کیا ہے ابو جان امی جان کے ساتھ ہوں، یہ دنیا کے لغو احساس ہے، دنیا کے چکر ویو ہے، لیکن میں اگر اللہ کے لیے ذبح ہو جاتا ہوں، اللہ کے لیے میں گردن کاٹا دیتا ہوں تو مجھے اللہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ اور دنیا میں اگر میں رہا تو والدین ملیں گی، میں اگر ذبح ہو جاتا ہوں تو دنیا کے بالمقابل سب سے افضل اللہ تبارک تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ یہ تمام بشارت دیکھ کر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کیے؟ تیار ہو گئے، اب جو کرنا چاہے کر لے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس عالم کو دیکھ کر امید ہے کہ فرشتے بھی رو پڑے ہوں گے۔ یہ عالم کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بیٹا ہے ایسا عمر تک پہنچ گیا ہے کہ والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کیا ہے اس کا ساتھ دے سکتا ہے، کمانے میں ساتھ دے سکتا ہے، تمام کام میں اس کا ہیلپ کا مدد کر سکتا ہے۔ اور وہ واحد بچہ ایک حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن میرے معزز بچہ پیدا کب ہو رہا ہے؟ 25 سال 30 سال عمر میں نہیں، 80 سال 83 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، لیکن بالکل اللہ کے لیے بالکل تیار ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس کے بعد قرآن گواہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، چھری بالکل تیز کیے۔ اس کے بعد بیٹا پھر کہہ رہا ہے اسماعیل علیہ السلام، کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو جان آپ کو جو محبت اور اللہ تبارک تعالیٰ حکم دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو جائے، اسی لیے آپ کیا کریں، میرے چہرے میں کپڑا باندھ دے، میرے چہرے میں کپڑے ڈھانک دے، اور ہاتھ کو اور پیر کو رسی سے مضبوطی باندھ دے، تاکہ ذبح کے وقت میں ہلوں نہیں، جنبش نہ کروں، حرکت نہ ہو جائے۔ میری حرکت کی وجہ سے آپ کے احکام میں، اللہ تبارک تعالیٰ حکم میں کیا ہو جائے، کمی نہ ہو جائے، اس پیار درار پیدا نہ ہو جائے اللہ کے حکم میں، بالکل مکمل ڈائریکٹ صرف اللہ کے لیے، اللہ پر فوکس ہونا چاہیے آپ کا۔ اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے والد سے مشورہ دے دیے۔ میرے معزز سامعین، قرآن پھر آگے فرمایا، جبین یعنی پیشانی کے بل کو کیا کہ لٹا دیا گیا، اور پھر ذبح کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ کو چھری چلاتے رہے، تیز چلاتے رہے، بسم اللہ کو کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چھری کو حکم دیا، چھری رک جا، رک جا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے ایک بال بھی نہیں کاٹنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نظام کو بالکل الٹا کر دیا۔ اس لیے میں نے پہلے کہا، کوئی بھی انسان اگر آپ کو ذلیل کرنا چاہے، کوئی بھی انسان آپ کو مارنا چاہے، کوئی بھی انسان آپ کو کیا بھٹکانا چاہے، کوئی بھی انسان آپ کو نقصان پہنچانا ہے، قسم خدا کے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے گا تب تک آپ کو زال برابر بال بھی بقا نہیں کر سکتا۔ میرے معزز سامنے کرام، کوئی بھی جینا مرنا کسی کے بس کی بات سوا اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ میں نے پہلے کہا، دوا میں ہو، پانی میں ہو، یہاں تک کہ آگ کے روشنی میں ہو، کسی بھی طرح بھی ہو، اللہ تبارک حکم اگر نہ ہو، کسی طرح کوئی کسی کا نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کا مدد کر سکتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اسی طرح چھری کے اندر صلاحیت ہے کاٹنے کا، آگ کی طاقت خود جلانے کا، پانی کا طاقت ڈبونے کا، لیکن ہم اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگاروں سے بچایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو دریا سے ڈوبتے بچایا گیا، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچایا گیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا کیا کر دیا، ان کے جگہ میں رکھ دیا، اور بذبح عظیم کا لقب دیا گیا۔ بہترین، بہت ہی شاندار کیا ذبح ہے، بہت ہی شاندار ذبح دیا گیا۔ میرے معزز سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں آپ کو خلاصہ یہی ہوتا ہے، کوئی بھی چیز حاصل کرے، چاہے دنیاوی حاصل کرنا چاہے، اخروی حاصل کرنا چاہے، ہر کام کے پہلے ہر کام سے آنے سے پہلے قربانی چاہیے میرے معزز سامعین کرام۔ لیکن ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اچھے اعمال کریں گے، پہلے بتاؤ کہ کتنا ملے گا، پہلے بتاؤ کتنا فائدہ ہوگا، تب نماز پڑھیں گے۔ ہم نماز پڑھیں، کاروبار میں 20 جگہ 40 رہے گا، یہ 4 ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کو جنت جانا ہے جہنم، ارے بھائی جہاں پر 2 پیسہ زیادہ ملے گا وہی چل جاؤں گا میں، چاہے جنت ملے 2 پیسہ جنت تو وہی چل جاؤں گا، جہنم میں 2 پیسہ زیادہ ملے تو وہی چل جاؤں گا۔ یہ آج حال ہے آج مسلمانوں کا۔ میرے معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد ہے جو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اگر بچے قربان دیتے تو پھر سمجھیے ہمیں اور آپ کو جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت کا ہم اور آپ زندہ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو قربان دینا پڑتا،
لیکن اللہ تبارک کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جانور میں قربان دے کر اس عظیم سنت کے ہمیں آپ کو اجر ثواب کا حامل اور مال عمل کروا رہا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، چند مسائل بیان کرنے کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، یہ جو قربانی جو ہے بہت ہی عظیم ترین عبادت ہے، اور یہ سنت صرف 3 دن ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا کتنا 10 11 12 یہ 3 دن قربانی ہے۔ اس سنت کو پھر اگر ہم اور آپ کیا کریں، 10 11 12 13 کو 14 کو یا 15 کو یا اس سے پہلے اس کے بعد اگر 1000 جانور قربانی کر دیں تو قربانی کے جو جانور کے بال کے برابر ہمیں آپ کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سنت صرف 3 دن ہے۔ اس لیے یہ صاحب نصاب ان پر تو واجب ہے ہی ہے۔ جو حضرات مالدار نہیں ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، اگر ہو چاہ سکے تو آپ قرضہ لے کے بھی قربانی کا ثواب کر لے بعد میں آپ قرضہ ادا کر سکتے ہیں اگر کنفرم معلوم آپ کو۔ ایسا نہیں کہ ادھار ہو گئے، بار بار آپ کے پاس آ رہا ہے، پریشان ہے، امام سے بولے تو ادھار کر قربانی کریں، ایسی بات نہیں۔ اگر آپ ادا کر سکتے ہیں، ہمارا آپ دیکھتے ہیں خواہ کوئی بھی کام پر اس میں ادھار لے لیتے ہیں، اتنا عظیم ترین ثواب جو ایک بال کے برابر اجر ملے گا، اس عظیم ترین کام کرنے کے لیے ہم ذرا سا حرکت نہیں کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے میرے معزز سامعین کرام کہ قربانی سے متعلق بات تو انشاءاللہ عیدگاہ میں کی جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب ہم اور آپ قربانی کے دن آئے تو اس دن سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اس دن کھانا پینا کچھ نہ کھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یعنی عید الاضحیٰ ہو یا عید کے دن جب عیدگاہ جاتے تھے، عید الفطر کے دن کھا پی کے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھا پی کے نہیں جاتے تھے بلکہ واپس آتے تھے اور قربانی کے گوشت ہی کیا کرتے تھے، افطار کرتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا ہی بند کر دی جائے۔ صبح کھانا اس آدمی کے لیے ثواب ہے، مستحب ہے جن گرام سے قربانی کیا جاتا ہے، لیکن اس کو واجب اور فرض نہ سمجھ لیں۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں، ہمارے ماں بہن بات سن رہی باہر میں شاید، تو ان کے لیے بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی یہ ضروری ہے، واجب ہے، اور روزے کے طرح نیت کرتی ہے۔ روزے کا نیت نہیں کرنا ہے، مستحب ہے، فجر کی نماز پڑھے اور کچھ کھانا پینا نہ کھائے۔ اگر میرا طرح کوئی چائے پینے والا ہے تو اس دن کچھ نہ پیے جو قربانی دیتے ہیں، ایک بات ہے۔ دوسری بات، جب ہم اور آپ جب کیا ہے قربانی کا عید کی نماز پڑھنے جائے تو ذکر کو بلند آواز سے پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کے دن آہستہ، قربانی کے دن بلند آواز سے۔ دوسری بات، اب ہے تکبیر تشریق، ایک تکبیر ہے جس کا ہمیں آپ کو پڑھنا چاہیے، تفصیلاً موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ مختصر یہ ہے کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے زور سے اور خواتین حضرات کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ کب سے کب تک؟ یہ جو صبح فجر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، صبح جو ہم پڑھیں گے نماز اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ یعنی 13 تاریخ کے عصر تک ہر ایک فرض نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر تشریق کیا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر نماز اتفاق سے قضا ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، آپ سے حضرت گزارش ہے کہ اب نماز شروع کر دے بھائی۔ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے ہمارے آپ کا، ماحول بالکل تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں نماز پڑھ اچھی بات ہے، مسجد اگر نماز پڑھے 27 گنا اجر ملے گا۔ اب اگر نماز کسی قضا ہو گئی، اللہ نہ کرے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، تو جب ہی آپ قضا ادا کیجیے گا ان ایام تشریق میں ہی، یعنی 23 وقت ہے، تو آپ کو اسی وقت آپ کو کیا تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ جب آپ سلام پھرنے کے بعد اگر آپ بات چیت کر لیتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر کیا ہے آگے پیچھے ہو گئے، یا اپنے رخ کو قبلہ جانے سے پھر لیتے ہیں، تو پھر اس سے آپ ساغر ہو جائیے، قضا اس پر ضروری نہیں ہے، لیکن توبہ استغفار اس پر کرنا پڑے گا۔ اور بھی تفصیلات ہیں، ویڈیو موجود، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھ لیں، اور اس وقت سنت صرف 4